بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. انسان کی زندگی میں دو قسم کے حالات اور معاملات پیش آتے ہیں، یا تو خوشحالی اور یا تنگحالی. یہی دو کیفیتیں سبھی کے ساتھ ہیں. ایمان والا ہے، غیر ایمان والا ہے. ایمان والوں میں بھی جو صلحاء ہیں یا وہ لوگ جو عام ہیں، سب کی زندگی میں یہی دو باتیں، یا تو خوشحالی ہے اور یا تنگحالی ہے. خوشحالی ہو یا تنگحالی ہو، یہ تو اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، جس کو چاہے جس حال میں رکھے وہ. کبھی کبھی صلحاء کی زندگی دیکھی جائے تو وہ تنگحالی میں گزرتا ہے. کبھی عام آدمی کو دیکھا جائے وہ خوشحالی میں جا رہا ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، جس کے لیے جو مناسب ہو ہے اس کو اس حال میں رکھا ہے. اس میں خوشحالی میں جو ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ ہمارا حق ہے، یا تنگحالی میں کوئی گزر رہا تو وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم ہی رہ گئے، کہ ہمیں تو سب کچھ یہ سب حالات ہمارے ساتھ گزارتی ہے. نہیں، یہ تو ان کی حکمت ہے، جس کو جس حال میں چاہے رکھتے ہیں. سمجھنے کے لیے آسان سی بات، دو لوگ بیمار ہیں اور دونوں گئے معالج کے پاس اپنے علاج کے لیے. ایک کے لیے معالج نے پرہیز کم بتایا، ایک کے لیے زیادہ بتا دیا. تو جس کو پرہیز کم بتایا ہے اور جس کو پرہیز زیادہ بتایا، ظاہر ہے کہ دونوں ہی مریض ہیں، لیکن دونوں کے حسب حال جو مناسب تھا وہ بتا دیا. اب جس کو پرہیز زیادہ بتایا وہ یہ سوچنے لگے سارا پرہیز ہم ہی سے کروا لے رہا، اس کو نہیں دیا. ظاہر ہے کہ یہ خلیان، یہ شکایت مناسب نہیں. یہ تو ہے. تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ حکیم ہے، ہم ہیں مریض، لہذا ہمارے حسب حال جو مناسب سمجھا خوشحالی تجویز فرما دی، اس کے حال سمجھا تنگحالی اس کو کر دی. البتہ خوشحالی کے موقع پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے چونکہ عنایتیں اور رحمتوں کی بارش مادی لائنوں سے بہت ہوتی رہتی ہے. مال دولت بھی ہے، عزت بھی ہے، اولاد بھی ہے، مکان بھی ہے، اور جناب راحت و آرام کے سارے اسباب و نقشے موجود ہیں. یہ آزمائش جو ہوتی ہے یہ سخت ہوتی ہے. عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ خوشحالی میں آدمی کا نفس اور کیا کہتے ہیں خواہشات بالکل بعض اوقات بے قابو ہو جاتی ہیں. یہ آدمی بالکل اس میں اتنا جذبات میں آ جاتا ہے کہ بہنے لگتا ہے. اس کو کبھی سمجھ میں بھی نہیں آتا ہے کہ ابھی ہم ایسے حال میں تھے اور ہم کو اللہ نے کر دیا ہے. اس لیے ایسے موقع کے لیے بزرگوں نے ایک بات فرمائی ہے، خوشحالی کا اگر موقع اور اللہ پاک کی طرف سے آ رہی ہے تو بس یہ سوچتا رہے یہ ہم کو امانت دی جا رہی ہے. جیسے کسی آدمی کے پاس مان لیجئے کروڑوں کسی نے رکھا دیے کہ بھائی اس کو رکھ لو تم، تو ظاہر ہے اس کے پاس جو رقم آئی ہے اب وہ سینہ چوڑا کرے ہو گئے، ہم بڑے مالدار ہو گئے، ہم یہ ہو گئے وہ ہو گئے. یہ تو اس کی حماقت کی بات ہے، اس لیے اس نے امانت کر دیا ہے. امانت کی وجہ سے ذمہ داری بڑھ گئی. بڑھنے کا اس کی حفاظت کرو، اس کو چوری نہ ہونے دو، اللہ تلے اس کو تصرف مت کرو، اس لیے تو امانت میں آیا ہوا ہے. یہ تو اللہ پاک کی مہربانی ہے کہ خوشحالی میں جو دیا ہے انہوں نے امانت دی ہے، اور امانت کے ساتھ ایک خاص وقت کے لیے استعمال کرنے کی ایک حد مقرر کر دی کہ تم اتنا استعمال کر سکتے ہو. اس سے زیادہ استعمال کرنے کی اجازت ہی نہیں دی. تو جب امانت کا تصور رہے گا تو انشاءاللہ پھر نفس جو ہے اور خواہشات یہ قابو نہیں پا، ان کا نہ غلبہ ہوگا، نہ آدمی سلو کے اندر بڑھے گا. اس کے اندر ہر وقت سوچے کوئی خواہش پیدا ہوئی
کہ اب اس امانت کو استعمال کرنے کی اجازت ہے کہ نہیں ہم کو. اگر اجازت ہے تو کر لے، اگر اجازت نہیں ہے تو امانت پہ خیانت کرنا جرم کی بات ہے. اس لیے خوشحالی، بڑے حضرت رحمۃ اللہ علیہ موقع پر فرمایا تھا کہ خوشحالی کا جو امتحان اور جو پرچہ ہے یہ سخت ہے تنگحالی کے اعتبار سے. تنگحالی میں تو چونکہ ہر اعتبار سے آدمی کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، آمدنی بھی اس کی محدود ہے، خرچ اس کے زیادہ ہے، تو وہ زیادہ نہیں جاتا ہے، وہ تو یوں ہی پریشان رہتا ہے. خوشحالی کے موقع پر دو کام کرنا. ایک تو یہ کہ یہ جو خوشحالی آئی ہے، نعمت اللہ کی مل رہی ہے، اس پر اللہ کی شکر گزاری کرنا کہ یہ جو کچھ مجھ کو وہ دے رہے ہیں ہمارا حق نہیں، ہم اس لائق نہیں تھے، اللہ نے ہم کو عطا فرما دیا. اور شکر گزاری کے ساتھ ساتھ صبر بھی کرنا ہے، کیونکہ جب وہ خواہشات اور نفس اور چاہتے گھر والوں کی بھی کچھ باتیں آتی ہیں سامنے، اس موقع پر اپنے آپ کو آدمی روک کر کے رکھے کہ کوئی غلط ناجائز ایسا کام جس سے اللہ کی ناراضگی ہو رہی ہو اس سے بچنے کی کوشش کرتا. تو اس موقع پر دو کام ہیں، شکر گزاری بھی کرنا ہے اور صبر بھی کرنا ہے. محض شکر گزاری یا محض صبر نہیں، دونوں باتیں ساتھ میں کرنا ہے. اس میں شکر گزاری تو نعمتوں کے ملنے کی ہے، اور صبر اس پر کرنا ہے کہ کوئی ناجائز کوئی غلط چیز خواہش ہو رہی ہو اس کو روکنا. حدیث پاک میں ایک واقعہ نقل کیا ہے، وہ لمبا واقعہ، اس کا ایک جز اللہ پاک نے ایک شخص کو آزمانے کے لیے اس کو خوشحالی عطا فرما دی، اور جس فرشتے کو ذریعہ بنایا تھا خوشحالی کا اس کو بھیجا اللہ پاک نے کہ جاؤ اور غریب بن کر کے جانا، محتاج بن کر کے، اور اس سے سوال کرنا جا کر کے. چنانچہ وہ گیا اور اسے سوال کیا کہ بھائی ہم مسافر آدمی ہیں، سفر کے جو سامان ہے وہ سب ختم ہو چکے ہیں، بس اللہ کا سہارا ہے، تمہارا سہارا ہے. تو اس نے فوراً کہا کہ ٹھیک ہے، تو اللہ نے مجھے دیا ہے، تم کو جتنی ضرورت ہو تم لے لو. یعنی وہ اپنا وقت بھولا نہیں، اس کو یاد رہا کہ اللہ نے یہ امانت کا حق ہے. امانت میں کہ حقوق میں یعنی امانت سمجھ کر رکھے گا. زکوٰۃ ہے، صدقات ہے، شریعت نے جہاں خرچ کرنے کے لیے بتایا وہاں خرچ کرنا، یہ سب امانت ہی کے اندر داخل ہے. اکثر ایسا دیکھا گیا کہ خوشحالی آ گئی تو شریعت کے جو حقوق ہیں اس کی ادائی پر توجہ نہیں ہو رہی، بلکہ سوچتا رہے یار یہ تو کم ہو جائے گا، اتنی کمائی کی ہے، اب اتنا 4000 دینا پڑے گا، اب ہمارا ہاتھ پہ کیا رہ جائے گا، تو دیتے ہی نہیں. اب بعدیں ایسے بھی کرتے ہیں کہ بس 1 سال دے دیا گا تو ہو گیا، دے چکے ہو، اب بار بار دے گے تو کم ہوتا چلا جائے گا. یہ امانت کے ادائیگی کے اندر کمی ہو رہی اس کے اندر. اس لیے اب ایسے موقع پر آدمی ہمت کر کے، کیونکہ پیسہ دینا نفس کو گرا گزرتا ہے، دے ہمت کر کے، اور یہ سمجھ کر کے جس اللہ نے ہم کو اتنا دے رکھا ہے وہ اس پہ اور برکت دے گا، ہم کو اس کو دے دینا چاہیے. اس کو ایک بات سب کے کام کی آ گئی، زکوٰۃ اور صدقات اور خیرات. اسی طریقے سے کسی کار خیر میں خرچ کرنا تھوڑا سا اندر سے گرانی ہوتی ہے، اور کیا کہتے ہیں طبیعت پر جبر کرنا پڑتا ہے. تو اس جبر کی بنیاد پر کبھی کبھی سمجھ میں آتا ہے اخلاص تو رہا نہیں. حضرت والا علیہ رحمہ نے بات فرمایا تھا، اخلاص ایک الگ چیز ہے اور طبیعت پر ناگواری ہونا ایک الگ چیز ہے. اس کی مثال مجھے ابھی سمجھ میں آ گئی. دیکھیے دوا پیتے ہیں تو دوا پینے میں ناگواری ہوتی ہے، لیکن چونکہ صحت مقدم ہے ہماری، یا صحت کی بنا پر اس کو گوارا کر لیتے ہیں ہمیں. تو ناگواری ہونا ایک الگ چیز ہے اور اخلاص کا ہونا ایک الگ چیز ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے، کوئی ناگواری ہو رہی کوئی بات نہیں اس کے اندر. اس لیے کار خیر میں کوئی خرچ کر کرے اور اس موقع پر طبیعت پر جبر بھی کرنا ہو تو یہ نہ سمجھے کہ اخلاص نہیں ہے، اخلاص موجود ہے، لیکن وہ طبعی ایک تعلق ہے مال کا، اس کے دینے میں اس کو تکلیف ہو رہی یہاں پر ہے. تو بات یہ عرض کی، خوشحالی میں دو کام کرنا، شکر گزاری بھی کرنا ہے، صبر بھی کرنا ہے. شکر گزاری تو یہ کہ انہوں نے دے دیا، اور صبر یہ کہ جو غلط خواہشات ہو رہی اس وقت آپ کو روکنا، اور صحیح مصرف میں استعمال کرنے کا جی نہیں چاہ رہا، نفس پر جو ہے جبر ڈال کر کے اس کو کر دینا اس کے اوپر. اور جب آدمی تنگی کے اندر ہے
تو تنگی کے وقت ایک ہی کام کرنا، اس وقت میں صبر زیادہ کرنا پڑے گا۔ شکر تو پھر بھی ہے کیونکہ اللہ پاک بہت کچھ دے رہا وہاں پر بھی کوئی تنگ حال یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ ہم پر اللہ کو کوئی نعمت ہی نہیں، بہت سارے احسانات اس کے ہو رہے ہیں، بس یہ کہ تھوڑی بہت اس پر تنگی آ گئی ہے تو اس میں صبر ہے۔ تنگی والا پرچہ جو ہے بظاہر اتنا مشکل نہیں جتنا مشکل خوشحالی کا ہوتا ہے، کہ خوشحالی میں آدمی نعمتوں میں ایسا مصروف ہو جاتا ہے کہ منعم کو بھول ہی جاتا ہے بالکل، اور تنگ حالی میں اگر تھوڑا بہت کہیں سے آ گیا تو نظر انہی کی طرف جاتی کہ اللہ فاقے سے تھے آپ نے کھلا دیا، اور یہ ضرورت تھی ہماری، یہ ضرورت پوری ہو گئی، یہ ہو گئی۔ تو اس وقت میں جو بات آئی ہے وہ یہ کہ خوشحالی میں اگر اللہ نے کرا تو بھی اس کی حکمت ہے، اور تنگ